اگر انسان کو خیالات تنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ہمارے دل میں کفر، فسق، فجور، گناہوں کے مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ذاک محض الایمان، یہ جو خیالات آتے ہیں یہ خالص ایمان کی علامتیں ہیں۔ اب ایمان کی علامتیں ہیں یہ تب انسان سمجھے گا جب مکمل بیان یا مکمل موضوع ان کے سامنے ہو۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک ساتھی آیا اور انہوں نے یہ پوچھا کہ حضرت، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں خیالات آتے ہیں، نماز میں وساوس آ جاتے ہیں، اور اسی طرح ہم سجدہ بھی کرتے ہیں تو سجدے کی حالت میں بھی وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، خیال پیدا ہو جاتا ہے، تو ہماری جو نماز ہے یا ہمارا جو سجدہ ہے یہ سجدہ بہت گندہ سجدہ ہے، ناپاک سجدہ ہے، یہاں تک کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اللہ کے سامنے ہم ایسے اگر گندہ ناپاک سجدہ کریں تو اس کا کیا ہوگا، ہماری نماز کا کیا ہوگا، ہمارے اس سجدے کا کیا ہوگا؟ اور حضرت کو فرماتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، اس کا کوئی علاج بتائیں تاکہ ہم اس طرح گندے سجدے سے اور اس طرح چیزوں سے پاک رہیں، اس پریشانی سے ہم بچ جائیں، کوئی اس طرح طریقہ بتاؤ۔ تو حضرت نے ان کو بتایا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو سجدہ کیا ہے یہ سجدہ پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ سجدہ گندہ ہے یا یہ سجدہ پاک ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں مختلف قسم کے شہوانی خیالات آ جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ ہمارا جو سجدہ ہے یہ بہت ہی گندہ ہے، بہت گندے خیالات آتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب آپ کا سجدہ گندہ ہے اور اللہ تعالیٰ تو پاک ہیں، اللہ کو پاک سجدہ کرنا چاہیے، آپ نے جو سجدہ کیا وہ تو گندہ ہے، تو پھر آپ اس طرح کریں کہ اللہ کو سجدہ نہ کریں بلکہ اللہ کے بجائے مجھ جیسے ناپاک بندے کو سجدہ کریں۔ سجدہ بھی آپ کا ناپاک ہے اور میں بھی ناپاک ہوں، تو لہٰذا سجدہ مجھے کریں۔ اس وقت اس بندے نے حضرت کو فرمایا کہ توبہ توبہ، حضرت آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں آپ کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت حضرت نے سمجھایا کہ دیکھ لیں، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے جو سجدہ کیا ہے یہ اللہ کے لیے ہی کیا ہے۔ جب آپ انسان کو سجدہ کرنے پر آپ آمادہ نہیں ہوتے، آپ سے گوارا نہیں ہوتا کہ میں انسان کو کیسے سجدہ کروں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا سجدہ بھی ٹھیک ہے، آپ کا سجدہ پاک ہے، اور یہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، اللہ کے غیر کے سامنے نہیں ہوتا۔ تو حضرت ان کو سمجھا رہے تھے کہ اگر یہی سجدہ ناپاک ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی زجر، کوئی توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ اور اس کا کوئی وبال، گناہ کا تذکرہ فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی تذکرہ نہیں فرمایا کہ اس پر گناہ ہے یا سزا ہے یا عذاب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے۔ تو ہم اگر پیشانی زمین پر رکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری پیشانی یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ ہم جب سر جھکاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سر اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، غیر کے سامنے نہیں جھکاتے۔ جب ہمارے گھٹنے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں یہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے اعضاء اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہ سوچ کہ ہمارا سجدہ گندہ ہے، ناپاک ہے، یہ وہم ہے، یہ خیال ہے، اس کو اپنے دماغ سے ہٹاؤ۔ اللہ کی جانب سے ایسے خیالات پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی یہ جو خیالات آتے ہیں اس میں مصلحت بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم جیسے بندے یہ کہیں کہ ہم نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے خیال میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہ خیال آئے، نہ گمان آئے، نہ کوئی فکر آئے، تو اگر ہم اس درجے کی نماز پڑھیں تو پھر ہمارے اندر تکبر آ جائے گی، عجب پیدا ہو جائے گی، اور پھر ہم اسی انتظار میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقام دیا ہے، ایک بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، تو انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا۔
بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک جولاہ تھا، اس نے نماز پڑھی، صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، ایک جولاہ تھا، اس نے نماز پڑھی 2 رکعت اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا اس بات کے انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر وحی کب نازل کرے گی۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو یہ مقام نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ظرف کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر کتنی بات برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر انسان کا ظرف وسیع ہے، بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح مقام عطا فرماتے ہیں۔ اگر ظرف چھوٹا سا ہے، اس کے اندر صلاحیت برداشت کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام بھی نہیں دیتے۔ 1-2 مثال آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک غبارہ ہے، چھوٹا سا غبارہ ہے، انسان کہتا ہے کہ اس غبارے کے اندر میں ہوا ڈال دوں یا اس کے اندر میں پانی ڈال دوں، ہوا سے بھر دوں اور اس کے اندر 1 ڈرم پانی ڈالوں، تو اس غبارے میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ 1 ڈرم پانی کو برداشت کرے، وہ فوراً پھٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا برتن ہے، چھوٹے سے برتن میں آپ نے یہ سوچا کہ اس میں بہت زیادہ پانی ڈالوں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ غبارہ، اس کا ظرف اتنا کمزور ہے کہ یہ زیادہ پانی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح برتن اتنا چھوٹا ہے کہ زیادہ پانی کو برداشت نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ جب انسان کا ظرف یہ بڑا ہو، وسیع ہو، تو اللہ تعالیٰ اسی کی مناسبت سے ان کو بڑا مقام دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کا ظرف کم ہو تو اسی بنیاد پر اس کو کم مرتبہ اور کم مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر انسان نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے آج کل کے دور میں، تو وہ بعد میں اسی انتظار میں ہوگا کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں، اسی انتظار میں ہوگا کہ میں مہدی کا دعویٰ کروں، اسی انتظار میں ہوگا کہ میں بڑے بڑے عہدے کا دعویٰ کروں، تو یہ انسان جو ہے یہ راہ راست سے ہٹ جائے گا۔ تو یہ نماز کے اندر جو خیالات ہیں، وساوس ہیں، اسی میں بھی بہت مصلحت ہے ہمارے لیے۔ اگر یہی خیالات، یہی وساوس نہ ہوتے تو انسان گمراہی تک پہنچ سکتا تھا۔ بہرحال جو خشوع اور خضوع کی نماز پڑھنے والے تھے وہ اعلیٰ قسم کے لوگ تھے۔ ہم جیسے خشوع خضوع کے ساتھ کہ بندہ یہ سوچ لے کہ ہم نماز پڑھیں لیکن اللہ کے علاوہ نماز میں کسی چیز کا خیال نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح بھی نماز نہ پڑھیں جس طرح ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کے بعد اس نے امام کو کہا تھا کہ آپ نے 3 رکعت نماز پڑھائی ہیں، 4 رکعت نہیں پڑھائی۔ امام حیران ہو گیا کہ آپ نے کیسے یہ سوال کیا، آپ تو کبھی نہ نماز میں آتے ہیں، آ بھی جاتے ہیں تو بس جلدی جلدی پڑھ کر چلے جاتے ہیں، آپ نے یہ سوال کیسے کیا، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا میں روزانہ جب 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں تو میرے 4 دکانیں، ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب لگاتا ہوں۔ اب میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے 3 دکانوں کا حساب مکمل ہو گیا، 4تھا دکان تو میرا رہتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز نہیں پڑھائی بلکہ 3 رکعت پڑھائی۔ تو اتنا بھی خشوع نہ ہو کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلا ہو کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں یا الحمد پڑھتے ہیں یا کوئی تلاوت وغیرہ کرتے ہیں، اتنا زیادہ خشوع بھی نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں، لیکن میں ان تمام احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا کہ اگر انسان گناہ کر لیتا ہے تو اس گناہ پر اس کو سزا ملتی ہے، وبال ملتا ہے، لیکن اگر کسی گناہ کے کرنے کا اس کے دل میں خیال آ جائے، گناہ کے کرنے کا ارادہ کریں، تو پھر جب تک اس ارادے کو پختہ نہ کریں یا اس ارادے کو عزم میں تبدیل نہ کریں، اس وقت تک اس انسان کو اس خیال پر گناہ نہیں ملتا۔ لیکن اگر یہی انسان بار بار اس خیال سے بچ جاتا ہے، ایک گناہ کا عزم بھی کر لیتا ہے، ارادہ بھی کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، دل میں گناہ کا خیال آ جائے لیکن پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو اسی گناہ سے بچنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن نیکی کا اصول ایسا نہیں ہے۔ نیکی کے بارے میں اگر انسان صرف ارادہ کریں، دل میں خیال پیدا ہو جائے، عزم بھی نہ کریں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسی ارادے پر اس انسان کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ ایک بندہ ہے، وہ یہی خیال کرتا ہے
وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا، جائیداد دیا، 1,00,000 روپے میرا اس کام میں منافع ہوا، تو میں اس میں سے 1,000، 2,000، 5,000 روپے صدقہ کروں گا۔ اب یہ انسان ایسا ہوا کہ اس نے ارادہ کیا نیک کام کا، لیکن ارادہ پورا نہیں ہوا، اس کو نقصان ہو گیا، مال میں منافع نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اس ارادے کی وجہ سے پھر بھی وہی 5,000 یا 2,000 صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ اگر آپ کسی گناہ کا ارادہ کر لیں یا گناہ کا خیال دل میں پیدا ہو جائیں، اس وقت تک آپ کو اللہ تعالیٰ اس گناہ پر سزا نہیں دیتے ہیں، جب تک کہ آپ کے اس گناہ کو یا کرے نہ یا آپ کے دل میں پختہ عزم پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان نیکی کا کام کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو نیکی کے ارادے پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے دیں گے۔ مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ، یہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے والد صاحب ہیں، تو انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ یہ جو انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے ایک مثال سے سمجھایا۔ مثال یہ دیا ہے کہ یہاں پر کسی آدمی کو دوسرے بندے نے کہا تھا کہ جو ملک کے بادشاہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، وہ آپ کو یاد فرما رہے تھے، وہ آپ کو بلا رہے تھے کہ عصر سے پہلے آپ نے مجھ سے ملاقات کرنا ہے، یا ٹائم مختصر بتا دیتے ہیں کہ 10 منٹ کے اندر انہوں نے کہیں جانا ہے، آپ کی ملاقات ضروری ہے۔ اب یہی بندہ راستے میں نکل گیا، جا رہا ہے تو کوئی آدمی اس کو کپڑے سے کھینچ رہا ہے، کوئی آدمی اس کو لات مارتے ہیں، کوئی آدمی اس کو گالی دے دیتے ہیں، کوئی آدمی اس کو ٹانگ اڑا کر اس کو گرا دیتے ہیں۔ تو اب یہی بندہ اسی گالی کا جواب دے گا، یا اس کے ساتھ ٹانگ اڑا کر بدلہ لے گا، یا اسی کو اپنے بازو سے یا کپڑوں سے کھینچے گا، یا بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ اب یہی انسان سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس کو گالی کا جواب دیا تو وہاں سے پھر گالی، لڑائی کا خطرہ ہے، اگر میں نے اس کو بازو سے کھینچا تو ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اگر میں نے اسی کو گرایا تو لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ انسان اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے چھوڑ یار، فضول انسان ہے، بیوقوف آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ اب یہی انسان کا جو مقصد ہے، اس مقصد اصلی تک پہنچنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک ہدف ہے، نماز ہے یا کوئی دین کا کام ہے، جب آپ ہدف مقرر کر لیں کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، پھر راستے میں آپ کے سامنے تکالیف آ جائے، ان تکالیف کو برداشت کرنا ہوگا۔ آپ کو اس راستے میں کوئی گالی دے دے، کوئی آپ کو برا بھلا کہے، آپ نے توجہ نہیں دینی۔ آپ کے ذہن میں دل میں خیال آ جائے، شیطان کوئی گناہ کا ارادہ پیدا کرے، آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں دینا، سوچ نہیں کرنا، فکر اس کی طرف نہیں دینی، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور یہی ہمارا مقصودی چیز ہے، ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان بادشاہ کے دربار تک پہنچنے کے لیے رکاوٹوں کی طرف اپنا توجہ نہیں کرتا کہ یہ رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو ہٹاؤ، میں نے اپنے منزل تک پہنچنا ہے، اسی طرح انسان جب عبادت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو ان کو یہی سوچنا چاہیے کہ میرا مقصد کیا ہے، میرا منزل کیا ہے، میں نے وہاں تک پہنچنا ہے، چاہے شیطان ہو یا شیطان کا باپ کیوں نہ آئے، وہ درمیان میں رکاوٹ ڈالے، ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا، اور خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں غلط اور گندے خواہشات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، غلط قسم کے سوچ ہوتے ہیں، تو ہم نماز کو کس طرح درست کریں، یہ جو ہمارے خیالات ہیں، اس خیالات کے ساتھ ہم کیا کریں۔ تو حضرت نے جوابی خط لکھا کہ ایک ہے خیالات کا آنا، ایک ہے خیالات کو لانا۔ خیالات کا آنا جو ہے، اس پر کوئی قسم کا وبال نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، انسان ہے، نماز پڑھتا ہے، خیالات آتے ہیں جاتے ہیں، خیالات آتے ہیں جاتے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی وبال نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے خیالات کو لانا، آپ نماز میں کھڑے ہیں، جان بوجھ کر کسی چیز کا خیال لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس پر وبال بھی ہے، اس کا گناہ بھی ہے۔ تو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز اس انداز میں پڑھ لیں کہ ہم خیالات اگر آ جائیں اس کو بھی دور کریں، لیکن قصداً ہم خیالات کو نہ لائیں۔ حضرت کے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم پہلے دور میں نماز پڑھتے تھے تو ہم شوق سے نماز پڑھتے تھے، جب ہم نماز پڑھتے تھے تو نماز کا ایک مزہ آتا تھا، لیکن آج کل جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں وہ مزہ نہیں آ رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو کیا ہماری نماز قبول ہی نہیں ہوتی؟ یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہمارا مزہ ہے یا لطف ہے وہ دوبارہ واپس آ جائے؟ ہمیں کوئی طریقہ بتائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ مزے کے لیے نہیں شریعت نے اتاری ہے۔ شریعت کی طرف سے جو ہم پر مشروع کی گئی ہیں، فرض کی گئی ہیں، یہ مزے لینے کے لیے نہیں ہے، یہ لطف اٹھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہیں، جسمانی عبادت ہیں، اس کے عبادت کرنے کا الگ اپنا طریقہ ہے۔ بس اس طریقے سے آپ عبادت کرو، مزہ آئے تب بھی قبول ہے، مزہ نہ آئے تب بھی قبول ہے۔ مزہ نہ آنے پر ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں مزہ آئے تب بھی ہم پڑھیں گے، اگر مزہ نہ آئے تب بھی ہم نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ جو انسان مزے کے بغیر نماز پڑھے، وہ کہتے ہیں مجھے نماز کا مزہ نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا، لیکن میں پھر بھی نماز پڑھتا ہوں، مشقت ہے، تکلیف ہے، برداشت کر کے پھر بھی نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے دو بڑے بڑے انعامات ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے دو قسم کی خوشخبری ہیں۔ ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ انسان لطف کو چھوڑ دیتے ہیں، مزے کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی نماز پڑھتا ہے، شیطان کے خیالات کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تکلیف کو برداشت کر کے پھر بھی نماز پڑھ لیتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس تکلیف اور مشقت کے باوجود نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ اس پر دگنا ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو مزید اضافی ثواب دے دیتے ہیں۔ اور دوسرا انعام کیا ہے کہ جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر اسی وقت اگر انسان سوچتا ہے کہ میری نماز میں لطف آ جائے، میں نماز پڑھوں، مزے کے ساتھ پڑھوں، لطف کے ساتھ پڑھوں، تو پھر اس صورت میں اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ انسان نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، اپنے مزے لینے کے لیے پڑھتا ہے۔ کوئی آدمی باہر پوچھ لیتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ وہ نماز میں جو مزہ آتا ہے نا، کمال کا مزہ ہے۔ جو نماز میں چس ہے نا، وہ کہیں اور پر نہیں ہے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ انسان تو نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، یہ تو مزہ لینے کے لیے پڑھتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب انسان اس مزے، اس لطف کو سائڈ پر رکھ دے، اپنی تکلیف مشقت کے باوجود پھر بھی اللہ کے لیے نماز پڑھے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ انسان اپنے مزے کے لیے نماز نہیں پڑھتا، یہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت سمجھ کر نماز پڑھتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی وساوس اور خیالات سے بالکل محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔